اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ موجودہ صورتحال جو اس وقت دنیا میں بنی ہوئی ہے نہایت ہی قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے۔ قابل افسوس اس طرح سے کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ برما ہے، چاہے وہ فلسطین ہے، چاہے وہ ایران ہے۔ تو جہاں جہاں مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے تو یہ قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کے قتل ہونے پہ خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، جب تک ہم یوں بکھرے رہیں گے تو ظالم ہم پہ ظلم کرتا رہے گا۔ یہ وقت جو ہے، دیکھیں، دو مذاہب ہیں، مذاہب عیسائیت اور یہودیت، تو دونوں غیر مسلم ہیں، دونوں کافر ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہونے کے باوجود وہ کفر کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو سکتے ہیں، صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور وہ مسلمانوں کو یا مسلمانیت کو نقصان پہنچا بھی رہے ہیں۔ لیکن ہم ابھی بھی تفرقے میں ہیں، ابھی بھی ہم بٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یہ وقت بٹنے کا نہیں ہے، یہ وقت تفرقے میں پڑنے کا نہیں ہے۔ دیکھیں، مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں، ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، کچھ بھی ہیں۔ ہمیں یہ دور اختلافات کو ختم کر کے ایک مسلمانیت ہونے کا نام ہے۔ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہم یوں ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ ہماری مثال اس انگور کے گچھے کی طرح ہے کہ جیسے دیکھیں، انگور کے گچھا جو ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اگر اس کے گچھا توڑ دیا جائے، اس کے دانے بکھر جائیں انگوروں کے، تو ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ جیسے اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، ڈالی گئی فصل خزاں میں جو شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں۔ تو ہمیں اکٹھا ہونا ہے، ہمیں مسلمانیت کو بچانا ہے۔ اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے، اگر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو ہم یوں ہی ذلیل و خوار ہوں گے اور زوال کا شکار ہوتے رہیں گے۔ پھر ہم اعتراض کرتے ہیں اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ جب مسلمانوں نے 600 سال حکومت کی ہے